خطبہ سرکار دا لگ گیا میں بڑا خوش کیا بے آہا ہا 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 مولا اپنے جو آپ پہ دسیں دن بعد آپ جو دسیں سمجھی میں یہ کیا دساواں کھڑا ایو جیڑے مسئلے چ میں پھٹا ہویا ہامی ای مسئلے دے وچ طارق بن شہاب ایک سرکار امیر المومنین دا صحابی وہی مسئلے چ پھس گیا مولا تعالی آخر کوئی تلا کو پتہ ہونا چاہیے تو ہی کیا آگاہ تو فرماؤ تیری ذات کیا ہے ایک طویل خطبہ ہے سرکار جو خطبہ طارق دے نام دے نال مختلف کتابیں موجود ہے نہج الاسرار وچ بھی موجود ہے مشارق الانوار یقین وچ بھی موجود ہے دیگر سینکڑے کتاباں وچ خطبہ سرکار دا موجود ہے ہن ہاں نہج الاسرار اچھا تو اون دے زمن وچ او عرض کرنے سرکار یہ دسو کہ پاک جڑا منصب امامت تے جڑی ذات فائز ہوندی ہے وہ کیا ہوندی ہے کچھ تعارف صافی کا پلے تے پوے سرکار جواب فرمینے الامام یا طارق خطاب فرما رہے ہیں کہ اے طارق جو منصب امامت تے امام فائز ہوندے جنرلی تعارف کروا رہے ہیں بشر ملکی و جسد سماوی و امر الہی و روح قدسی و مقام علی و نور جلی و سر خفی وہ پوچھتا ہے تمہاری ذات کیا ہے فرمینن پینے سمجھ گئے کہ ایک ملکی بشر ہوں امام میں وضاحت کرے سمجھ ملکی بشر ہوں ملکوتی بشر ہوں ان کا جسم آسمانی ہوں زمینی نہیں ہوگا ان کا جسم آسمانی ہوں زمینی نہیں ہوگا امر الہی ہوں جیسے بعد فرمایا گئے قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم قلیلا امر ربی دا علم جیڑا بھی عطات ہے مگر بہت تھوڑا تھا سمجھئے اے امر الہی و روح قدسی و مقام علی کہ جیڑے امام کو مسئلہ امامت دیکھے اولنا و اوسطنا و کلنا علی و مستحق وہ اللہ دا نور خالص ہو سی بسر خفی جن کے نظر پہ آندی اسی وابستہ ہو ایک سربستہ راز ہو سی جنہی انتہا کو کوئی پہنچ نہیں سکتا کیونکہ راز سربستہ ہو سی فرمانے فاہوا ملک ذات و الہی و صفات کہ جیڑا اے ہو سی منصب امامت فائل ہو سی وہ ذات اپنا ذات کے لحاظ میں ملکوتی ذات دا مالک ہو سی اتھائیویں کو کرے نہ بتا صفات الہیہ کا جامع جمیع صفات الہیہ اللہ دے جملہ صفات دا مظہر ہوتی اللہ دے جملہ صفات انہیں اندر موجود ہوتی میں سوچنے پہ گیا بھئی اے داڑا فرمایا نے کہ بشر ملکی اگو بلا فرمایا نے فہوا ملکی ذات ہے وہ ملکوتی بشر ہوتی کیا ملکوت تو مراد میں کلام الہی کو اٹھا کے دیکھا کہ ملکوت دے معنی کیا ہے یہ فرشتے ہیں قدسی ہیں کیا اتھا مراد یہ ہے کہ فرشتیاں لگتی ہم ذات ہیں جی کیا انہاں دی ذات کے فرشتیاں تے انہاں دی نو ہکے یا انہاں دا کوئی بھی مطلب ہے تو کلام الہی میں متعدد مقامات تے پروردگار عالم نے فرمایا کہ یا رہے ملکوت کل شے کہ پروردگار عالم دے حق دے وچ ملکوت کل ہر چیز دے ملکوت موجود ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت ارض و سما دکھائے گئے جتھے تفاسیر دے ضمن دے وچ آندے تو ملکوت تو مراد فرشتے نہیں پروردگار عالم دی انہاں فوال قوتاں دے سر چشمے دا نام ہے ملکوت جے دے نال دنیا تے اودی حکمت جاری و ساری ہے بجادہ ملکوت دی جو تفسیر کی گئی ہے ان دے ضمن میں یہ فرمایا گیا کہ ملکوت ملکے کنو ہے کہ فلاں آدمی کو ملکہ حاصل ہے فلانی شاید ہے قدرت حاصل ہے ملکہ حاصل ہے ملکہ دی جمع ملکوت پڑھ دی ہے ہاں تو پروردگار عالم دی قدرت کاملہ انہاں دی جیڑی ہے ذاتی طور تے اے او ہے
سمجھی کہ یہ ملکی ذات ہے بجاتے ہی ملکوت کل شے اور میں یہ ملکوت وچ بھی مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے استفا ہویا ہوگے تو پھر میں بسائر درجات وہ پڑھتی ہوئی ایک سے میرے سامنے میری کھیل نکل گئی ایک صحابی میرے پاک موسم جنہوں نے تعارف کروا رہے ہوں شہنشاہ دے پاک بابے کی خدمت حاضر عرض کرنے میرے آقا کہ ملکوت جی ملک علی صاحب نے فرمایا امرنا صاحب او مستصحب سارا عمل ساری معرفت سارا عرفان سارا علم ساری حکمت ساری ذات اسرار الہی ہے اٹھا کوئی نہیں سکتا سوا ملک مقرب الا ملک ملکوت وچ ہر فرشتہ نہیں چاہ دیندا ساری معرفت دی ساتھ سمجھے ساری معرفت دا وزن ہر فرشتہ نہیں چاہ سکتا سوا اندے کہ جڑا ملک مقرب بارگاہ ہوے دو عرض کرنے سرکار ملکوت دے بھی دو کوالٹیز ہیں دو درجے ہیں فرمایا نے ہاں کچھ ملکوت ایسے ہیں جڑے غیر مقرب ہوئے جڑے ملکوت قرب الہی تو محروم ہیں انہیں کسی بچہ فرمایا بچہ ہوں یہ ہے کہ وہ اے احدن ساڑے بارے ساری ذات دے بارے وہ اے احدن جیڑا کچھ تسا احدے ہو سمجھئے سمجھنے کی کوشش کرو کہ او ملکوت جیڑے غیر مقرب ہیں تلوے طبقے دے ہیں آلہ عہدے کو نہیں پا سکے انہوں دا قول وعدے سے کیا مطلب ہے او یا کسی توارے وانگو جی میں تسا دے ہو کہ باچروں مثلو نہ اوہیو سمجھدن کہ اے نوے ملکوتی نال تعلق رکھ دن اے فرشتیاں دی نوے چوئن ای وقت پروردگار عالم نے آلہ عہدہ نہیں دیتا تو میں اپنے موسم دے بارے سوچن وچ مسئلہ میں کہا عجیب گا دے ہر کوئی دعوے دار آتے کہ مثلو نہ فرشتے آتے نے ساری مثلے بچہ آتے نے ساری مثلے اللہ کے آخسی سمجھو آج میری گال سمجھ میں بچہ آتے ساری مثلے بشرا دے ساری مصر آپ تو چنگی شہر کو آپ تو کٹتا ہے نا تو کو اپنا بنا دے وہ جی میں مینڈ کی آکھیا ہے ہاتھی جڑا ہوندے وے نا ساڈا سکا لگ دے وے نہ کیا ہو مرے کوئی حساب کوئی شکل کوئی صورت کوئی قد کو کچھ جیب ہو کئی شاید تو رلائی سے جو میں سکا پڑھائی کھڑی ہے وہاں کہ ہے کہ جڑے پانی پیونا ہے میں ڈٹھے ہوں میں ڈٹھا ہویا جو ہے ساری کار ہے نا دیکھ جو کتا ہے سمجھے تو بچہ رو کو مطلب طاقتور جو ڈٹھے سے وہی اپنا گنڈھینی پہ تعلق پہ گنڈھینی ہے انسان نے ڈٹھا کہ اے ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے چلو ایک اپنی نو ایلیگنٹ ہو فرشتے نے ڈٹھا اتنی اعلیٰ ذات ہے ساری نو